قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے، سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے۔ وقال المسیح، لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، انہوں میں شرک باللہ، اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ آپ کے لیے جنت حرام فرمائیں گا، آپ کے لیے جنت سورگ حرام ہے، وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور آپ کے لیے صرف دوزخ کی انگار ہے اور آخرت میں کوئی بھی آپ کا مددگار نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں میں شرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کوئی بھی کسی اور کو شریک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت، ہیون، پیراڈائز از فوربڈن فار ہم، جنت اس کے لیے حرام ہے، سورگ اس کے لیے حرام ہے، وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور وہ دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے لیے آخرت میں کوئی بھی مددگار نہیں رہے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے کئی عیسائی بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدا بننے کا دعویٰ کیا، لیکن میں نے بائبل پڑھا ہے، بائبل میں کہیں بھی ایک بھی سینٹنس نہیں ہے، ایک بھی جملہ نہیں ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں، صاف طور پہ ایک بھی جملہ نہیں ہے سارے بائبل میں، صاف طور پہ there is not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement، ایک بھی صاف جملہ نہیں ہے، unambiguous، بنا کوئی شبہ، ایک بھی جملہ نہیں، there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me۔ ایک بھی بنا شبہ، ایک بھی صاف جملہ نہیں ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں، یا وہ کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو۔ بائبل کے بہت سے ورژنز ہیں، میں طالب علم ہوں اسلام اور تقابل مذاہب کا، اگر کوئی بھی عیسائی کوئی بھی بائبل میں سے ایک بھی صاف جملہ بنا کوئی شک، بنا کوئی شبہ، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں، یا خود کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو، تو آج میں عیسائی بننے کو تیار ہوں۔ میں باقی مسلمان بھائیوں کی طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ کمپیریٹیو ریلیجن میں شاید زیادہ جانکاری نہیں رکھتے ہوں گے۔ آئی ایم ریڈی ٹو پٹ مائی ہیڈ آن دا گلوٹین، میں تیار ہوں اگر کوئی عیسائی بھائی صاف الفاظ میں بنا کوئی شبہ بائبل میں سے کہیں بھی مجھے دکھائے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، تو میں عیسائی بننے کو تیار ہوں۔ لیکن جب ہم بائبل پڑھتے ہیں، بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں، اس کا ذکر ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں، چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مائی فادر از گریٹر دین آئی، میرے پتا مجھ سے مہان ہیں۔ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29، مائی فادر از گریٹر دین آل، میرے پتا سب سے مہان ہیں۔ گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28، آئی کاسٹ آؤٹ ڈیول ود دا اسپرٹ آف گاڈ، میں شیطان کو بھگاتا ہوں خدا کی مدد سے۔ گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20، آئی ود دا فنگر آف گاڈ کاسٹ آؤٹ ڈیول، میں خدا کی انگلی سے، میں خدا کی مدد سے شیطان کو بھگاتا ہوں۔ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے I can of my own self do nothing, as I hear I judge and my judgment is just, for I seek not my will but the will of my Father۔ I can of my own self do nothing، میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ As I hear I judge، جیسے میں سنتا ہوں اس طریقے سے میں انصاف کرتا ہوں۔ And my judgment is just، اور میرا انصاف صحیح ہے۔
For I seek not my will, but the will of my Father. کیونکہ میں میری رضا پہ نہیں چلتا ہوں, میں رضا پہ چلتا ہوں خدا کی. اور جو کوئی کہتا ہے کہ میں خدا کی رضا سے چلتا ہوں, اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم. عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے, مسلمان تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا, کبھی بھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو. اور صاف انداز سے لکھا ہے بائبل میں, بک آف ایکٹس میں, چیپٹر نمبر 2, چیپٹر 2 ورس نمبر 22 میں, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him, and you are witness to it. Ye men of Israel, सुनो ए बनी इसराइल. ईसा अलैहि सलाम जो नसारा थे, वो एक आदमी थे और खुदा ने उन्हें चुना आप लोगों के बीच में से, और आप खुद उसके गवाह है. صاف الفاظ میں لکھا ہے بائبل میں, عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی تھے جنہیں خدا نے چنا اور ان کے ذریعے چمتکار کیے. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدا بننے کا دعویٰ نہیں کیا, خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ایک پیغمبر تھے, عظیم پیغمبر تھے. اور جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں, قرآن میں لکھا ہے سورہ اسراء میں, سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں, قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. آپ چاہے پکارو اللہ سے یا رحمان سے, کوئی بھی نام سے پکارو, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے نام ہیں, خوبصورت نام ہیں. اور یہ الفاظ اللہ کے سب سے خوبصورت نام ہیں, اچھے نام ہیں. کئی جگہ لکھا ہے قرآن مجید میں. سورہ اسراء سورہ 17 آیت نمبر 110 کے علاوہ سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8, سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180, اور سورہ الحشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 24 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت اچھے نام ہیں, خوبصورت نام ہیں. اور قرآن مجید میں 99 صفت ہے اللہ تعالیٰ کی, 99 نام ہیں. مثال کے طور پہ الرحمن, الرحیم, الحکیم, الخالق, 99. اور سب سے اونچا اللہ. ہم مسلمان اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا کیوں پسند کرتے؟ کیونکہ یہ عربی لفظ اللہ, اسے توڑا یا مروڑا نہیں جا سکتا جس طریقے سے باقی زبانوں کے الفاظ ہیں. ہم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا چاہتے ہیں انسٹیڈ آف گاڈ, کیونکہ گاڈ کو توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ گاڈ کو اگر ہم ایس جوڑتے ہیں ہو جاتا ہے گاڈز, پلورل آف گاڈ. اللہ کا کوئی پلورل نہیں, کوئی جمع نہیں. قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. جب ہم گاڈ کو DESS جوڑتے ہیں تو ہو جاتا ہے گاڈس, فیمیل گاڈ, مؤنث خدا. اسلام میں اللہ کا کوئی جنس نہیں, نہ مؤنث نہ مذکر. جب ہم گاڈ کو جوڑتے ہیں فادر ہو جاتا ہے گاڈ فادر. اسلام میں اللہ فادر یا اللہ پتا, اللہ ابا نہیں ہے. جب ہم گاڈ کو مدر جوڑتے ہیں ہو جاتا ہے گاڈ مدر. اسلام میں اللہ مدر, اللہ امی یا اللہ ماتا جیسی چیز نہیں ہے. اسی لیے ہم پسند کرتے ہیں اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنے. لیکن جتنے بھی باقی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا, اسے توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ دیو ہو جاتا ہے دیوی, دیوتا, خدا, خداؤ. اسے توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. ایشور ہو جاتا ہے پرمیشور. اسی لیے ہم پسند کرتے ہیں اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا. اور یہ نام اللہ سارے اہم مذاہب کی کتابوں میں موجود ہے. جتنے بھی اہم مذاہب ہیں دنیا میں, ان کے کتابوں کا مطالعہ کریں گے, کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام موجود ہے. اور اللہ کا نام بائبل میں بھی موجود ہے. اگر آپ پڑھیں گے نیو ٹیسٹمنٹ, گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 15, چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 34, اور
गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 27 में वर्स नंबर 46 कि जब ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे चढ़ाए गए थे, वो कहते हैं एल्लाई एल्लाई लमा सबक्तनी, हिब्रू कोटेशन है, एल्लाई एल्लाई लमा सबक्तनी, जिसका तर्जुमा अंग्रेजी बाइबल में ओ गॉड वाई हैज दाउ फोरसेकन मी, ए खुदा क्यों तूने मुझे छोड़ दिया है। जब हम तर्जुमा करते हैं एल्लाई एल्लाई लमा सबक्तनी का अंग्रेजी में ओ गॉड वाई हैज दाउ फोरसेकन मी, ये मिलता जुलता नहीं है। हिंदी या उर्दू में ए खुदा क्यों तूने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन जब अरबी में तर्जुमा करते हैं एल्लाई एल्लाई लमा सबक्तनी का हो जाता है अल्लाह लिमा तरक्तनी। अरबी और हिब्रू जुड़वा जबान है, सिस्टर लैंग्वेजेस। हिब्रू में कहते हैं अल्लाह, अरबी में कहते हैं अल्लाह, मिलता जुलता है। और ये एक मौजिज़ा है। आप जब कोई भी बाइबल का तर्जुमा पढ़ते, चाहे अंग्रेजी में हो, हिंदी में, उर्दू में हो, आप सिर्फ अंग्रेजी अल्फाज पाएंगे अंग्रेजी बाइबल में। लेकिन ये दो वर्सेस गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 27 में वर्स नंबर 46 एंड गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 34, इसका ओरिजिनल हिब्रू में जिक्र है। एल्लाई एल्लाई लमा सबक्तनी आप सारे बाइबल के तर्जुमे में पाएंगे, चाहे वो अंग्रेजी बाइबल हो, हिंदी बाइबल हो, उर्दू हो, मराठी हो, एल्लाई एल्लाई लमा सबक्तनी मौजूद है। उसके बाद फिर ट्रांसलेशन करते ओ गॉड वाई हैज दाउ फोरसेकन मी, या ए खुदा क्यों तूने मुझे छोड़ दिया। तो कोई भी बाइबल आप उठाएंगे आपको अल्लाह का लफ्ज उसमें पाएंगे। वरना अल्लाह ताला फरमाते आप कोई भी नाम से अल्लाह को पुकारो, लेकिन अच्छे नामों में से होना चाहिए, जिस नाम से अल्लाह ताला खुद पसंद करते अपने आप को बुलाना। यह था पहला रुकन। दूसरा रुकन इस्लाम का है सलाह। सलाह का तर्जुमा अक्सर अंग्रेजी में कहते हैं टू प्रे। टू प्रे मीन्स टू बिसीच, टू आस्क फॉर हेल्प। टू प्रे मतलब मदद मांगना। हम सलाह में सिर्फ मदद नहीं मांगते, मदद के अलावा अल्लाह की तारीफ भी करते हैं और अल्लाह से हिदायत भी पाते हैं। सलाह का तर्जुमा टू प्रे या मदद मांगना सही नहीं है। मैं पसंद करता हूं सलाह को कहना अंग्रेजी में प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, या उर्दू में कहूंगा नेकी की तरफ ले जाने वाली चीज। क्योंकि मिसाल के तौर पे इमाम साहब सूरह फातिहा के बाद पढ़ेंगे सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 90, जिसमें फरमाया गया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रु वल मैसरू, नशे वाली चीज शराब और जुआ, वल अंसाब वल अज़लामू, बुत परस्ती और फाल खोलना, रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान की हरकत है। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, आप इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। इसमें हम हिदायत पा रहे हैं। शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, बुत परस्ती मत करो, फाल मत खोलो। हो सकता है मिसाल के तौर पे इमाम साहब सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 188 की तिलावत करते, जिसमें लिखा है रिश्वत मत दो। यहां हमें हिदायत मिल रही कि रिश्वत देना हराम है। इसीलिए मैं पसंद करता हूं सलाह का तर्जुमा करने के लिए प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, नेकी की तरफ ले जाने वाली चीज। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनकबूत में सूरा नंबर 29 आयत नंबर 45 में उतलू मा हुका मिनल किताबी व अकीमुस सलाता इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर। आप तिलावत करो जो अल्लाह ने नाजिल किया है और सलाह कायम करो, क्योंकि सलाह आपको बुराई से रोकती है और बेशर्मी से रोकती है। लेकिन जब आप आजान सुनेंगे और आप सलाह की तरफ जा रहे हैं और कोई आपसे पूछेंगे आप कहां जा रहे हैं, आप अगर कहेंगे आई एम गोइंग फॉर प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, आई एम गोइंग फॉर ब्रेन वॉशिंग, मैं जहन को बदलने जा रहा हूं या मैं जहन की धुलाई करने जा रहा हूं, अजीब लगता है। तो अंग्रेजी में अगर कोई कहता है कि आई एम गोइंग फॉर प्रेयर्स, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन यह कहना चाहता हूं
کہ صلاح کا صحیح ترجمہ پریئر نہیں ہے، نماز بھی مکمل طور پہ نہیں ہے. صلاح کے صحیح معنی ہے صلاح. جس طریقے سے اللہ کے صحیح ترجمہ گاڈ یا خدا نہیں ہے، لیکن جب ہم غیر مسلم سے بات کر رہے ہیں، اس کو اسلام سمجھا رہے ہیں اور اللہ کے بدلے ورڈ گاڈ یا خدا استعمال کرتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا یا گاڈ اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ٹو پرے از ناٹ دا رائٹ ٹرانسلیشن فار صلاح. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کم از کم آپ کو ہر روز 5 بار نماز پڑھنا چاہیے، صلاح قائم کرنا چاہیے. اور اس کا ذکر ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 اور سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 میں. جس طریقے سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اچھے جسم کے لیے 3 بار کھانا ضروری ہے، اسی طریقے سے اچھے ایمان کے لیے، اچھے سول کے لیے 5 ٹائم 5 وقت صلاح ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 سے 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے، اے موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام انگار کی طرف جاتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں. آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ جگہ پاک ہے، طوٰ کی وادی ہے، آپ اپنے جوتے نکالو. اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے، لکھا ہوا ہے بائبل میں بک آف ایگزڈس چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 5 میں. گاڈ ٹیلز ٹو موسیس پیس بی اپن ہم, draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. آپ نزدیک مت آؤ، آپ اپنے پیروں سے اپنی جوتیاں نکالو، کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے ہیں وہ پاک زمین ہے. اس کا ذکر پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 33 میں. draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. نزدیک مت آؤ، اپنی جوتیاں نکالو اپنے پیروں میں سے، کیونکہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں وہ ایک پاک زمین ہے. اسی لیے صلاح کے پہلے ہم اپنے جوتے نکالتے ہیں. لیکن اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا ذکر ہے سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 1 کتاب الصلاح باب نمبر 240 حدیث نمبر 653 653. عمر ابن شعیب وہ فرماتے، میرے پتا نے کہا کہ میرے دادا نے کہا کہ ان نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے جوتے میں اور جوتے کے بغیر. اسی لیے ہم جوتے میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، جوتے کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں. صلاح کے پہلے وضو کرنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلاح کے پہلے آپ اپنا چہرہ دھو، اپنے ہاتھ دو کونی تک، سر کا مسح کرو اور پیر ڈھکنے تک دھو. وضو کرنا صلاح کے پہلے فرض ہے. یہ چیز بائبل میں بھی آتی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف ایگزڈس میں چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 31 اور 32 میں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے بیٹوں کے ساتھ اپنے ہاتھ اور اپنے پیر دھوتے ہیں اور پھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور جب وہ عبادت گاہ میں جاتے ہیں اپنے ہاتھ اور پیر دھوتے ہیں جس طریقے سے خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا. اس کا ذکر بک آف ایکٹس میں بھی ہے چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 26 میں، جس میں لکھا ہے پال آدمیوں کے ساتھ اپنے آپ کو دھوتے ہیں اور پھر عبادت گاہ میں داخل ہوتے ہیں. بائبل بھی اگر آپ پڑھیں گے اس میں ذکر آتا ہے کہ صلاح کے پہلے وضو کرنا فرض ہے. اور صلاح میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الآدان باب نمبر 75
حدیث نمبر 692. یہاں حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہم جب صلاح کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ہمارے کندھے اور شولڈرز ہمارے صحابہ کے شولڈرز کو ٹچ ہوتے تھے. ہمارے کندھے بازو والے کندھے کو لگتے تھے, ہمارے ایڑیاں بازو والے ایڑیاں کو لگتے تھے. اللہ کے رسول فرماتے سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 1 کتاب الصلاح باب نمبر 245 حدیث نمبر 666 666. اللہ کے رسول صلاح شروع کرنے کے پہلے کہتے ہیں اپنی قطار کو سیدھی کرو, کندھے سے کندھا ملاؤ اور بیچ میں جگہ مت چھوڑو شیطان کے لیے. اللہ کے رسول اس شیطان کا ذکر نہیں کر رہے ہیں جو آپ اونیڈا ٹی وی کے ایڈ میں دیکھتے ہیں یا جو میوزیم میں دیکھتے ہیں جس کے 2 سنگ ہوتے ہیں. اللہ کے رسول اس شیطان کا ذکر کر رہے تھے, وہ شیطان جو اونچ نیچ کا شیطان ہے, وہ شیطان جو رنگ کا شیطان ہے, رنگ کے بنیاد پر بھید بھاؤ کرنے والا شیطان, جو مال کے بنیاد پر بھید بھاؤ کرنے والا شیطان. چاہے امیر انسان نماز پڑھ رہا ہے یا غریب انسان, جب نماز کے لیے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے تو کندھے سے کندھا ملانا فرض ہے. چاہے وہ راجا ہو یا فقیر ہو, اگر ساتھ میں کھڑا ہے تو کندھے سے کندھا ملانا فرض ہے. وہ شیطان کا ذکر کر رہے تھے جو رنگ کا, جات پات کا شیطان. چاہے سفید آدمی ہو یا کالا آدمی ہو, نماز پڑھ رہا ہے ساتھ میں کندھے سے کندھا ملانا فرض ہے. یلو اور براؤن, پیلا یا گھیواں, جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, صلاح کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کندھے سے کندھے ملانا فرض ہے. اور صلاح میں سب سے اہم پوسچر جو پوزیشن ہے وہ سجود کی. سب سے اہم بھاگ صلاح کا ہے سجدہ. اسی لیے سجدہ کا ذکر قرآن مجید میں کم سے کم 92 ٹائمز 92 بار آیا ہے قرآن مجید میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 43 میں 43 یا مریم مقنتی لی ربی کی وسجودی ورقئی مع الراکعین, اے میری آپ رکوع میں جاؤ, آپ سجدے میں جاؤ اور ان کے ساتھ رکوع کرو جو لوگ رکوع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 میں یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو آپ رکوع میں جاؤ اور سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. سجدہ سب سے اہم بھاگ ہے صلاح کا. اسی لیے سارے رسولوں, سارے نبیوں نے جب اللہ کی عبادت کی ان نے سجدہ کیا. اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں ابراہیم علیہ السلام اپنے چہرے کے بل گرے اور خدا کی عبادت کی. لکھا ہے بک آف نمبرز میں چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 6 میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنے چہرے کے بل گرے اور اللہ کی عبادت کی. لکھا ہے بک آف جوشوا میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 14 میں جوشوا اپنے چہرے کے بل گرے اور اللہ کی عبادت کی. لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 26 آیت نمبر 39 کہ عیسیٰ علیہ السلام گارڈن آف گیٹسیمنی میں گئے اور اپنے چہرے کے بل گرے اور خدا کی عبادت کی. All these verses say that they fell on their face and they prayed to God. Abraham, peace be upon him, fell on his face. Moses and Aaron, peace be upon them, fell on their face. Joshua fell on his face. Jesus Christ, peace be upon him, fell on his face and prayed to God. اگر آپ ایک جمناسٹ کو بھی پوچھیں گے کس طریقے سے اپنے چہرے کے بل گرنا, وہ مسلمان سے بہتر کر ہی نہیں سکتا. Even a gymnast cannot do better than the way we Muslims do by falling on our face. That is doing sujood. That is prostrating. تو جس طریقے سے اسلام میں صلاح پڑھی جاتی ہے اس کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے. تیسرا رکن زکات. زکات کے معنی ٹو گرو, ٹو پیوریفائی, بڑھاوا.
پاک کرنا. زکوٰۃ ہر بالغ مسلمان کے لیے فرض ہے اگر اس کی بچت نصاب سے زیادہ ہے, 85 گرام سونا سے زیادہ ہے. if he has more than 85 grams of gold as saving, اس انسان کے لیے فرض ہے کہ وہ 2.5% ہر قمری سال خیرات کرے. فرض ہے. اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے, غریبی دنیا سے ہٹ جائیں گی. ایک بھی انسان بھوک کے مارے نہیں مرے گا. اور قرآن میں لکھا ہے سورہ الحشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں, زکوٰۃ اس لیے ہے تاکہ یہ دولت صرف امیروں کے بیچ نہ گھومے, so that the wealth does not circulate only amongst the rich. زکوٰۃ دینا ہر انسان جو بالغ ہے اور جس کے پاس نصاب سے زیادہ بچت ہے, 85 گرام سونا سے زیادہ, اس کے لیے فرض ہے کہ وہ ہر قمری سال 2.5% خیرات میں دے. یہ فرض ہے. اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے 1 پیٹر میں چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 8 میں, give fervent charity, for charity covers up multitudes of sin. آپ خیرات کرو کیونکہ خیرات آپ کے گناہوں کو دھوتا ہے. اب ہم تذکرہ کریں گے چوتھے رکن کا, وہ ہے صوم, روزہ. ہر بالغ مسلمان کے لیے فرض ہے جس کی صحت اچھی ہے کہ وہ روزہ رکھے رمضان کے مہینے میں, اور پینے اور کھانے سے پرہیز کرے فجر سے لے کر مغرب تک. وہ پرہیز کرے کھانے اور پینے سے رمضان کے مہینے میں, فرض ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں 183, روزہ ہم نے آپ کے اوپر فرض قرار کیا ہے جیسے پہلے لوگوں پر فرض قرار کیا تھا تاکہ آپ پرہیزگار بنو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ فرض قرار کیا گیا تاکہ آپ پرہیزگار بنو. اور آج کے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اگر کوئی بھی انسان اگر بھوک پہ قابو پا سکتا ہے تو وہ اپنے سارے خواہشات پر قابو پا سکتا ہے. If you can control your hunger, you can control almost all your desires. اور روزے رکھنے کی کئی فائدے ہیں. آج سائنس کہتی ہے اگر روزہ رکھے 1 مہینے تک جس طریقے سے مسلمان رکھتے ہیں, آپ کا انٹسٹینل ایبزارپشن بڑھ جاتا ہے, آپ کا کولیسٹرول لیول گھٹ جاتا ہے, کئی بری عادتیں جو انسان کے پاس ہے وہ نکل جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ سگریٹ پینے سے پرہیز کر سکتے ہیں فجر سے مغرب تک تو انشاءاللہ یو کین پریونٹ فرام کریڈل ٹو گریو. آپ پیدائش سے موت تک کے سگریٹ سے پرہیز کر سکتے. اگر آپ شراب پینے سے پرہیز کر سکتے فجر سے مغرب تک تو انشاءاللہ آپ پیدائش سے موت تک شراب سے پرہیز کر سکتے. یہ ایک موقع ہے غلط عادتوں سے چھٹکارا پانے کا, اور کئی فائدے اس کے میں تقریر کیا ہوں اس کے اوپر. لیکن روزے کے بارے میں ذکر بائبل میں بھی آتا ہے. گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 21 میں, اور گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 29 میں کہ روزہ رکھو. 5واں رکن اسلام کا ہے حج. ہر بالغ انسان جو حیثیت رکھتا ہے اسے حج کم از کم زندگی میں 1 بار کرنا چاہیے. مکہ جانا چاہیے حج کے مہینے میں کم از کم 1 بار. اور یہ سب سے بہترین مثال ہے انٹرنیشنل بردرہڈ کی, عالمی بھائی چارے کی. تقریباً 25 لاکھ لوگ ہر سال آتے ہیں حج کے لیے مکہ عرفات, دیگر ممالک سے, امریکہ سے, انگلینڈ سے, انڈیا سے, پاکستان سے, انڈونیشیا سے, ملیشیا سے. اور مرد 2 سفید کپڑے پہنتے ہیں بنا سلے ہوئے.
آپ یہ بھی نہیں پہچان سکتے آپ کے بازو میں جو آدمی کھڑا ہے وہ راجا ہے کہ فقیر ہے. سب سے بہترین مثال عالمی بھائی چارے کی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسان، ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک جوڑے سے، مرد اور عورت کے، اور بانٹا ہے قبیلوں میں، برادریوں میں، تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اور سب سے بہترین وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کو انسان کو جانچنے کے لیے سب سے بہترین جس سے انسان اونچا ہو سکتا ہے وہ ہے تقوی، وہ ہے نیکی. نہیں تو سارے انسان برابر ہیں، چاہے کالے ہو یا پیلے ہو یا سفید ہو، غریب ہو یا امیر ہو، راجا یا فقیر. ایک انسان دوسرے انسان سے صرف نیکی کے ذریعے اونچا ہو سکتا ہے. اور حج کا ذکر بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف سامز میں چیپٹر نمبر 84 84 ورس 4 5 6 7. اس میں لکھا ہے بلیسڈ آر دوز پیپل دیٹ ٹریول ٹو دا ویلی آف بیکا. سلامتی ہے ان لوگوں پر جو لوگ مکہ کی وادی میں جاتے ہیں. بکہ ایک دوسرا نام ہے مکہ کے لیے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 96 میں. تو مکہ جانے کا ذکر بائبل میں بھی ہے. یہ تھا مختصراً طور پر اسلام کے 5 ارکانوں اور عیسائیت کے درمیان یکسانیت. یہ 5 ارکان صرف ارکان ہیں. اس کو اگر آپ مضبوطی سے عمل کریں انشاءاللہ ڈھانچہ عمارت بھی اچھی رہیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دھاریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسان کو بنایا ہے صرف اللہ کی عبادت کے لیے. عبادت آتا ہے لفظ عبد سے، جس کے معنی ہے بندہ. اگر ہم اللہ کا فرمان مانتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اگر ہم ہماری رضا اللہ کی رضا کے حساب سے چلتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، نشے والی چیز شراب اور جوا، والانصاب والازلام، بت پرستی اور فال کھولنا، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی حرکت ہے. فاجتنبوا لعلکم تفلحون، آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. اگر ہم شراب سے پرہیز کرتے ہیں، جوئے سے، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف پرووربس میں چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 1 میں، وائن از اے موکر اسٹرانگ ڈرنک از ریجنگ. آپ شراب مت پیو. بائبل میں لکھا ہے بک آف ایفیسینز چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 18 میں، ڈو ناٹ بی ڈرنک وتھ وائن. آپ شراب مت پیو. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی 4 آیتوں میں فرماتے ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا جانور کا گوشت. آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا جانور، خون، خنزیر، سور کا گوشت، اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا وہ آپ کے لیے حرام ہے. جب ہم بائبل پڑھتے ہیں اس کا تذکرہ بائبل میں بھی ہے.
बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस में चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 15 में, और बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 21 में, ईट नॉट द मीट ऑफ दैट विच डाइट ऑफ इट सेल्फ, आप मरे हुए जानवर का गोश्त मत खाओ। कम से कम 5 जगहों में लिखा है बाइबल में कि खून हराम है। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 9 चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 4, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 14, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 16, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 33, और बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 29 में लिखा है कि खून हराम है आपके लिए। खिंजीर, सूअर का गोश्त भी हराम है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 और 8 में, द स्वाइन इट इज क्लोवन फुटेड एंड डिवाइड्स द हूफ, इट्स अनक्लीन फॉर यू, ईट नॉट इट्स फ्लैश नॉट टच इट्स कार्केस, इट्स अनक्लीन फॉर यू। सूअर आपके लिए हराम है, नजीस चीज है, ना उसका गोश्त खाओ ना उसको हाथ लगाओ। यह पैगाम दोहराया गया है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8 में, द स्वाइन दो इट डिवाइड्स द हूफ, इट्स अनक्लीन फॉर यू, thou shall not eat its flesh nor touch its carcass। सूअर एक नजीस चीज है, आप ना उसका गोश्त खाओ ना उसको हाथ लगाओ। सूअर का गोश्त, खिंजीर खाना हराम में बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2 से 5 में भी लिखा है। कम से कम 3 जगह लिखा है कि खिंजीर खाना, सूअर का गोश्त खाना हराम है बाइबल में। बाइबल में वो खाना जो अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है वो खाना हराम है। इसका जिक्र है बुक ऑफ रेवल्यूशन में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 14, और बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 29 में कि गैर अल्लाह का खाना हराम है आपके लिए। जो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है वो आपके लिए हराम है। अगर आप अल्लाह के मुताबिक चलते हैं, अल्लाह का फरमान मानते हैं, तो आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अगर ईसाई, आप उस शख्स को कहते हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानता है, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस बात पर अमल करता है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम मुस्लिम ईसाई से बेहतर ईसाई है, क्योंकि हम शराब नहीं पीते, हम सूअर का गोश्त नहीं खाते, और जो कुछ मैं बाइबल में जिक्र कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान से मिलता है, ये कुरान फुरकान है, हम उसको मानते। अगर ईसाई उसे कहते हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानता है, तो मुझे यह कहना है आपसे कि हम मुसलमान ईसाई से बेहतर ईसाई है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह माउन में सूरा नंबर 107 आयत नंबर 107 में अल्लाह ताला फरमाते कि आप अपने पड़ोसी की खिदमत करो, जैसा बाइबल में आता है लव दाय नेबर। जब आप कोई तिजारत करते तो ईमानदारी से करो। कुरान में लिखा है सूरह हुमज़ा में सूरा नंबर 104 आयत नंबर 1 में, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, लानत है वो लोगों पे जो गिबत करते हैं। तो गिबत करना हराम है। अगर आप गिबत नहीं करते तो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में सूरा नंबर 17 आयत नंबर 23 और 24 में कि आप सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और अपने वालिदैन की खिदमत करो, अपने माता पिता की खिदमत करो, और अगर दोनों में से एक या दोनों ज़ईफ हो जाए, बूढ़े हो जाए, तो उनको उफ तक मत कहो, लेकिन उनके साथ इज्जत से पेश आओ और अच्छे तरीके से बात करो और खुदा से दुआ करो, ऐ रब उनकी खिदमत कर जिस तरीके से उन्होंने मुझे पाला पोसा। अगर हम हमारे वालिदैन की इज्जत करते, खिदमत करते, तो हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। निकाह इस्लाम में फर्ज है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सही बुखारी में जिल्द नंबर 7
کتاب النکاح. اے نوجوانوں، جو کوئی حیثیت رکھتا ہے شادی کرنے کی، شادی کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو کوئی شادی نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. شادی کرنا فرض ہے. اگر ہم شادی کرتے تو اللہ کی عبادت کر رہے. اللہ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں، آپ اپنی بیویوں سے اچھے طریقے سے پیش آؤ. اگر آپ ان کو نہیں چاہتے پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر ہم ہمارے بیویوں سے پیار کرتے تو اللہ کی عبادت کر رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 میں، زنا کے نزدیک مت آؤ، کیونکہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جو باقی گناہوں کے راستے کھلتا ہے. اگر ہم زنا سے پرہیز کرتے ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اگر ہم اللہ کا کہنا مانتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. قرآن میں حجاب کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں، کہہ دو ایمان والوں سے اپنی نگاہیں نیچے کرے اور اپنی آبرو کو محفوظ رکھے. بائبل میں ذکر آتا ہے اس کا گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 27 اور 28 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اٹ ہیز بین سیڈ آف دا اولڈ ٹائمز thou shall not commit adultery, but I say unto you, whosoever looketh upon a woman to lust after her has already committed adultery in his heart. سنو، آپ کو پہلے کہا گیا ہے کہ آپ زنا مت کرو، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کوئی خاتون کو، اگر کوئی لڑکی کو، عورت کو بری نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ اپنے دل میں زنا کرتے ہیں. اگلی آیت قرآن مجید کی سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے، کہہ دو ایمان والیوں سے، مومن عورتوں سے، اپنی نگاہ نیچے کرے اور اپنا سے ڈھاک لے کپڑے سے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے. قرآن اور حدیث میں 6 نقطے ہیں حجاب کے. پہلا ہے سطر، ایکسٹینڈ. مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک یہ کور ہونا چاہیے، یہ چھپا ہونا چاہیے. عورتوں کے لیے سارا جسم، صرف چہرہ اور ہاتھ وہ دکھا سکتے ہیں. یہ ایکسٹینٹ ہے نمبر 1. باقی 5 چیزیں مرد اور عورت کے لیے یکساں ہے. دوسرا نمبر، ایسے کپڑے نہ پہنے جو پتلے ہیں جس کے تھرو آپ دیکھ سکیں. اٹ شوڈ ناٹ بی ٹرانسپیرنٹ. نمبر 3، اتنے چست کپڑے نہ پہنے جس سے جسم کا ڈھانچہ دکھ جائے. نمبر 4، ایسے بھڑکیلے کپڑے نہ پہنے جو دوسرے جنس کو متاثر کرے. ڈونٹ ویئر گلیمرس کلوتھس سو دیٹ اٹ اٹریکٹس دی اپوزٹ سیکس. 5واں نمبر، دوسرے مذہب کی نشانی والے کپڑے نہ پہنے. اور 6واں نمبر، ایسے کپڑے نہ پہنے تو دوسرے جنس کے ہیں. آدمی عورت کے کپڑے نہ پہنے اور عورت مرد کے کپڑے نہ پہنے. اور یہ ساری باتیں حجاب کی بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 5 میں، men shall not wear clothes that which pertain to a woman, and a woman shall not wear clothes that which pertain to a man. All those who do that are an abomination to thy Lord. آدمی عورتیں کے کپڑے نہ پہنے، عورتیں آدمی کے کپڑے نہ پہنے. جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ حرام کر رہا ہے. لکھا ہے 1 ٹیموتھی چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 9 میں، the woman should be dressed up with sobriety, with shamefacedness and modesty. They should not have braided hair or wear gold or pearls or costly array. عورتیں آبرو کے ساتھ کپڑے پہنے، اپنی عزت بچا کے، پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، ایسے کپڑے پہنے. اور وہ قیمتی کپڑے نہ پہنے، نہ سونا پہنے، نہ بریڈڈ ہیئر آف گولڈ. اور 1 کورنتھین چیپٹر 11 ورس نمبر 5 اور 6 میں آتا ہے کہ وہ عورت جو خدا کی عبادت کر رہی ہے اور اپنا سر نہیں ڈھانکتی، اس کا سر منڈوانا چاہیے. سر ڈھانکنا اتنا اہم ہے عیسائیت میں. اگر
عیسائی اسے کہتے ہیں اس شخص کو جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے، تو مجھے یہ کہنا ہے کہ ہم مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہے۔ ختنہ کرنا اسلام میں سنت ہے، بائبل میں اس کا ذکر ہے۔ بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 8 میں خدا نے کہا کہ آپ ختنہ کرو، بی سرکمسائز، اینڈ ابراہیم سرکمسائز آئزیک آن دا 8th ڈے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کی ختنہ کی 8ویں دن پہ۔ لکھا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 22 میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ختنہ کرنا چاہیے۔ لکھا ہے گوسپل آف لوک میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 21 میں عیسیٰ علیہ السلام کی ختنہ 8ویں دن پہ کی گئی تھی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر عیسائی اسے کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے آپ کو کرسچن نہیں کہا۔ یہ لفظ کرسچن پہلی بار آتا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر 11، جہاں پیپل آف اینٹیوک گیو دا فالوورز آف کرائسٹ ایز اے نک نیم۔ یہ ایک لقب لوگوں نے دیا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 5 میں ورس نمبر 30 میں، ناٹ مائی ول بٹ دا ول آف مائی فادر۔ میں میری ساری رضا خدا کے حساب سے چلتا ہوں۔ جو بھی کوئی کہتا ہے کہ میری رضا خدا کی رضا ہے، اسے عربی میں ہم کہتے ہیں مسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک اچھے مسلم تھے۔ اور اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں میں قرآن کی آیت سے، سورہ مائدہ کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 82 میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمان کے سب سے قریب وہ لوگ ہیں، سب سے زیادہ چاہنے والے وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔